الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا وہ ہے کافروں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم۔ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو روٹین کے ساتھ دیکھتے ہیں نا تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع کی تو تبلیغ کے شروع کرتے ہی کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہر وقت گستاخی کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، مگر جتنا ظلم و ستم ہو سکتا تھا، جتنا آپ پر وہ ظلم و ستم کر سکتے تھے، انہوں نے وہ کیا۔ آپ کو کہن، جادوگر، دیوانہ اس طرح کی باتیں کرتے اور آپ کی شان و عظمت میں گستاخیاں کرتے۔ آپ پر گستاخانہ جملے اس قسم کے بکتے کہ آپ کو بعض اوقات نہ سننے والے کو شرم آ جاتی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں بیوقوف لوگ ہیں۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ پر کوڑا اچھالتے، کبھی باتیں کرتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے آگے جانوروں کا خون ڈال دیتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن اقدس کو ایذائیں دیتے، بدن اقدس پر سوئیاں چبوتے۔ معاذ اللہ، ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کی پیٹھ مبارک پر بچہ دان، یعنی کہ وہ کھال ہوتی ہے جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوتا ہے، رکھ دیا۔ سب کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگ گئے اور خوشی سے باولے ہو گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے پیچھے کیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دیا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تشدد کیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بھی بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹا دیا اور ایک بندہ ان کی کمر کے اوپر یا سینے کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ یا سینہ پگھلنے والی چربی سے کوئلے بجھ جاتے، لیکن اتنا سخت ان پر ظلم کرتے، جو کوئلے بچھائے ہوتے تھے نا ان کے اوپر آپ کو لٹا کر اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ جو کوئلے ہوتے نا ان کے جسم کی وجہ سے بجھ جاتے تھے، اور زندگی بھر ان کی پیٹھ پر اور سینے پر کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر پھندا بنا کر ان کو گلیوں میں کھینچا جاتا، بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔
دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر تشریف لے آتی. یہ اس حال میں بھی عہد عہد کے نعرے لگاتے. ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ جو خواتین اسلام قبول کر لیتی ان کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. یہ بوڑھی تھی، بزرگ تھی. ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر یا خنجر مار کر شہید کیا تھا. اسلام کی پہلی شہیدہ کا اعزاز ان کو حاصل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بولا کہ کافروں کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند تھا. چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. اسے ہجرت اولا بھی کہتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ جانے والوں کی تعداد تقریباً 82 ہو گئی. یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا اور اصرار کیا کہ ہمیں یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو. مگر شاید حبشہ کے بادشاہ کے دل میں ایمان کی قوت تھی، بے شک وہ کافر تھا. اس نے ان لوگوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح یہ دین کا کام روز بروز بڑھتا چلا گیا اور الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں. جزاک